بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نابینا شخص جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے 16 آیات نازل کیں۔ یہ آیات اس وقت تک پڑھی جائیں گی جب تک گردش لیل و نہار باقی ہے۔ کاروان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں وہ کون خوش نصیب و عظیم صحابی ہیں کہ جس کی وجہ سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر بھی متنبع کر دیا گیا۔ وہ کون ہے کہ جس کی شان میں جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ عظیم المرتبت شخص حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعزاز حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم مکی اور قریشی ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رشتہ دار بھی ہیں۔ وہ اس طرح کہ آپ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ماموزاد بھائی تھے۔ ان کے باپ کا نام قیس بن زید تھا اور ماں کا نام عتکہ بن عبداللہ، اور انہیں ام مکتوم کے نام سے اس لیے پکارا جاتا تھا کہ ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن مکتوم یعنی نابینا پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے دل کی آنکھوں سے وادی مکہ معظمہ میں اسلام کی نورانی کرنوں کا مشاہدہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسلام کے لیے ان کے سینے میں انشراح پیدا کر دیا۔ آپ بھی ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی۔ تحریک اسلامی کے ابتدائی دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے بھی خندہ پیشانی سے ان مشکلات کا سامنا کیا۔ آزمائش کے اس نازک وقت میں آپ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش پیدا نہ ہوئی اور نہ ہی آپ کی جرأت ایمانی میں کوئی اضمحلان پیدا ہوا، بلکہ آپ ابتلا کی بھٹی سے کندھن بن کر نکلے، کتاب الہی دین اسلام اور رسول مقبول علیہ السلام کے ساتھ محبت میں 2 قدم اور آگے بڑھ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے ہوئے قرآن حکیم کو حفظ کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرصت کے ہر لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے علم و حکمت کے گراں قدر جوہر پائے اور اپنے دامن میں سمیٹنے کی بھرپور کوشش کی۔ ایک بار محفل جمی ہوئی تھی اور وہ ہمتن گوش اسلام کا پیغام سن رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن مکتوم وہاں پہنچ گئے۔ آتے ہی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم دریافت کرنے لگے۔ ایک روز عتبہ بن ربیعہ، عمرو بن حشام، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور دل میں یہی شوق و جذبہ موجزن تھا کہ یہ لوگ دعوت اسلامی کو قبول کر لیں تاکہ میرے جانثار صحابی ان کی اذیتوں سے بچ جائے۔ محفل جمی ہوئی تھی، وہ ہمتن گوش اسلام کا پیغام سن رہے تھے کہ اسی دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم وہاں پہنچ گئے۔ آتے ہی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم دریافت کرنے لگے۔ یہ انداز دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہوئے، ماتھے پر تیوری چڑھائی اور انہیں نظر انداز کرتے ہوئے سرداران قریش کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دل میں یہی لگن تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں، دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو اور دعوت اسلامی پروان چڑھے۔ جب محفل برخاست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی گھر جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ عبس وتولی، ترشو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ نابینا اس کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نفع ہو، اور جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خود تمہارے پاس دوڑ آتا ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں،
معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔ یہ 16 آیات حضرت عبداللہ بن مکتوم کی شان میں نازل ہوئیں، جو آج تک پڑھی جاتی ہیں اور قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ یہ وحی نازل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی محبت گھر کر گئی۔ اس کے بعد ہر محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خاص خیال رکھتے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تو آپ ان کی عزت کرتے، اپنے قریب بٹھاتے، خیریت دریافت کرتے اور اگر انہیں کچھ ضرورت ہوتا تو فوراً پوری کرتے۔